کہ اشجع الناس من غلب ہواہ، سب سے بہادر وہ شخص ہے جو اپنے خواہشات پر غلبہ پالے، جو اپنے خواہشات پہ غالب آ جائے، وہ سب سے بہادر شخص ہے۔ میدان مار لینا اتنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جوان تھا تو میں سوچتا تھا کہ پھر پوری دنیا کو بدل دوں گا، مگر اب جب میں 90 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے اب نتیجہ یہ ملتا ہے، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں اپنے آپ کو بدل لیتا ہے جی، دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے آپ کو بدل لیتا تو یہ میرے لیے کافی تھا۔ تو امام فرماتے ہیں اشجع الناس، سب سے بہادر شخص وہ ہے من غلب ہواہ، جو اپنے خواہشات پر غالب آ جائے، یعنی جو اپنی فطرت پر باقی رہے، یعنی کل مولود علی فطرت الاسلام، اس فطرت پر یہ باقی رہے، اپنے ہوائے نفس کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دے۔ ان کے لیے مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے علماء و مفسرین لکھتے ہیں کہ 20 سے 22 وجوہات ایسی تھیں کہ حضرت یوسف کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا مشکل تھا۔ جوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، خوبصورت تھے، ہیں جی، تنہا تھے، دعوت گناہ تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، یعنی تقریباً 20 سے 22 عوامل ایسے لکھتے ہیں کہ یہ تمام عوامل موجود تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ پہ غلبہ حاصل کیا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ شجاعت ہے، اپنے آپ پر غلبہ حاصل کرنا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والی صلی محمد و آل محمد وجل۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اشجع الناس من غلب الجہل بالحلم، اور سب سے بہادر شخص وہ ہے جو جہالت کا مقابلہ حلم سے کرے۔ اگر کوئی جاہل آئے ہیں جی تو اس کے ساتھ مقابلہ حلم سے کرے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا گستاخ، اس نے مولا کے ساتھ جسارت کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جب مخاطب ہوتے ہیں تو جاہلوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جس نے مولا کے شان میں جسارت کی تھی، اپنے کسی چاہنے والے کے خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا میں نے علی کے شان میں گستاخی کی تھی، انہوں نے مجھے سلام کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے نہیں سمجھا، مولا نے سلام تمہیں وہ سلام کیا ہے جو قرآن میں ہے، یعنی جب جاہل مخاطب ہوں تو اس سے کیا کریں جی؟ سلام کریں۔ اور ایک دفعہ جناب قمبر موجود تھے، ایک جاہل شخص آتا ہے اور جناب قمبر کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام جناب قمبر کو روکتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا قمبر، اگر آپ خاموش رہ جاؤ گے تو 4 فائدے ہیں۔ فائدہ اول یہ کہ اگر آپ اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دو گے تو طرف شرمندہ ہو جائے گا، خداوند متعال راضی ہو جائے گا۔